بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، ابھی میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت اور 3 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. ان 3 حدیثوں میں سے جو دوسری حدیث میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں بھی وساوس پیدا ہوتے ہیں، میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے، کبھی کبھی گناہوں کا خیال آ جاتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی غبار آ جاتا ہے، گناہوں کا خیال آتا ہے، وساوس آ جاتے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، ایک ایک دن میں 100 مرتبہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 مرتبہ استغفار کا جو ذکر کیا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، علماء کہتے ہیں یہاں 100 مرتبہ سے مراد کثرت کو بتانا ہے، زیادتی کو بتانا ہے کہ کثرت سے میں استغفار کرتا ہوں، زیادہ استغفار کرتا ہوں، یہ بتانا مقصود ہے. 100 کا مطلب صرف 100 مرتبہ ہی کرنا ایسا نہیں ہے. جتنا آپ سے ہو سکے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے دوسرے کام کاج کے ساتھ، جب جب بھی موقع ملے اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو. جب میں مانگ رہا ہوں تو تمہیں تو بدرجہ اولا مانگنا چاہیے. یہ تعلیم دی امت کو، سکھلایا بتلایا کہ دن میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار طلب کر رہا ہوں، تو تمہیں کتنی مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے صبح آج فجر سے لے کر اب تک کوئی گناہ نہیں ہوا الحمدللہ. ہے کوئی مجمع میں دعویٰ کرنے والا؟ دنیا کے بڑے سے بڑے ولی کو لا کر سامنے کھڑا کر دو، ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی اپنا سر شرم سے جھکا دیں گے اور کہیں گے میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو
اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی اللہ سے زیادہ ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا حدیث میں کہ میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، انی لاخشاکم باللہ۔ جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ اللہ والے ہو، کوئی بھی ہو، تم سب اللہ سے جتنا ڈرتے ہو تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ سے کوئی گناہ ہوا تھا یا آپ سے گناہ ہو سکتا ہے؟ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے ہمارا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی سے بھی گناہ ہو گیا تو پھر وہ نبی کہاں ہے؟ وہ مقتدی کہلانے کے لائق کیسے ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ وہ پھر امت کا امام کیسے بن سکے گا؟ وہ امت کے لیے نمونہ کیسے بن سکے گا کہ اس سے بھی گناہ ہو رہا؟ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں کہتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ اس امت کو تعلیم دینا ہے، بتلانا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور مجھ سے گناہ ہو نہیں سکتا، اس کے باوجود میں 100 مرتبہ معافی مانگ رہا ہوں، تو تمہیں اور زیادہ معافی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی، اور دوسری بات اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر بھی، میرے دل پر بھی وساوس آتے ہیں، گناہ کے خیالات کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو اب یہاں رک کر یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے، نبی پر جو گناہ کے خیالات آتے ہیں، کبھی کبھی گناہوں کے وسوسے نبی کے دل پر بھی آتے ہیں، تو کیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آتے تھے یا اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ان کے دلوں پر بھی آتے تھے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہر نبی چونکہ انسان ہوتے ہیں، وہ بھی بشر ہوتے ہیں، تو بشر اور انسان ہونے کی حیثیت سے گناہ کے خیالات کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، کبھی کبھی نبیوں پر بھی آتے ہیں، لیکن اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور نبی میں۔ ہمارے اوپر گناہ کے خیالات آتے ہیں، ہمارے دلوں پر گناہ کے خیالات آتے ہیں، لیکن ہم اسے کر لیتے ہیں، کبھی کبھی بچ جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، ورنہ تو خود آج صبح سے لے کر اب تک ہم سوچ کر دیکھیں کتنے گناہ نہیں کیے ہم نے۔ بعض گناہوں سے بچے بھی ہیں الحمدللہ، یہ نہیں کہ سارے گناہ ہم نے کر لیے۔ صبح سے لے کر اب تک ہم میں سے ہر انسان کے سامنے کتنے گناہ آئے، ان میں سے ہم نے اتنے گناہ کیے اور اتنے گناہوں کو اپنے آپ سے بچایا، اللہ نے بچا لیا۔ لیکن گناہ تو ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک سے ہوئے ہیں گناہ، لیکن نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کے دل میں کبھی گناہ کے خیالات آتے ہیں تو اللہ بچا لیتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ جو گناہ کے خیالات آتے ہیں نبی کے دل پر، وہ انسان اور بشر ہونے کی حیثیت سے آتے ہیں، کیونکہ نبی بھی ایک بشر ہیں، اللہ نے ان کو بھی عام انسانوں کی طرح دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، وہ بھی زندگی گزار کر عام انسانوں کی طرح دنیا سے انتقال کر کے گئے ہیں۔ تو چند چیزوں میں جو نبی انسانوں کے جیسے ہیں تو اس وجہ سے ان پر بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں، لیکن نبی چونکہ پوری طرح ہم انسانوں جیسے نہیں ہیں، اس لیے ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، اللہ بچا لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صاف اللہ نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ بی بی زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔
آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آیا، ان کے دل میں بھی آیا گناہ کا خیال، بشر ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ 7 کمرے، سب 7 دروازوں پر تالے پڑے ہیں، بالکل اندر ہے، یہ کوئی نہیں ہے دیکھنے والا ہے، خوبصورت عورت ملکہ ہے، شہزادی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے قرآن خود کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آیا، لیکن اللہ نے بچا لیا، فوراً بھاگے، اللہ کا خوف دل میں آیا اور بھاگے، 7 دروازے کھلے، تالے ٹوٹتے ہوئے اور باہر نکل گئے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں بھی گناہ کا خیال کبھی کبھی آتا ہے، لیکن اللہ بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی وساوس آتے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ گناہ کا خیال آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو تقوی اور گناہ دونوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کا جو آخری جز ہے، آخری پارہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر انسان میں فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، یعنی گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ بھی رکھے ہیں، تقوی بھی رکھا ہے۔ اب انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ دونوں طاقتیں تمہارے اندر ہم نے رکھی ہیں، نیکی کی بھی گناہ کی بھی۔ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کس پہ محنت کر کے آگے بڑھتے ہو اور کس پہ محنت کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اب یہ تمہارے اوپر موقوف ہے۔ ہر انسان کے اندر، بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، انسان ہونے کی حیثیت سے سب کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ تو انسانوں سے تو گناہ ہوں گے کیونکہ اللہ نے یہ چیز انسانوں کے اندر رکھی ہے، لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو اس گناہ کے مادے پر قابو پا لے، محنت کر کے اسے کمزور کرے۔ وہ ختم نہیں ہوگا، وہ گناہ کا مادہ ختم نہیں ہوگا، یہ لکھ کے رکھ لیں ہم، موت تک دنیا کا بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار، ولی کوئی بھی ہو، اس کے اندر گناہ کا مادہ ختم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لاکھ محنت کر لے زندگی بھر، موت تک ختم نہیں ہوگا۔ ہاں کمزور پڑے گا، ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ ختم کیسے ہوگی؟ وہ تو اللہ نے رکھی ہے تمہارے اندر، وہ ختم نہیں ہوگی، کمزور پڑے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اگر گناہ کا مادہ ختم ہو گیا تو پھر جنت کس کے بدلے میں ہے؟ انسان کے اندر اگر گناہ کا مادہ ختم ہو گیا، مثال کے طور پر فار ایگزامپل ختم ہو گیا، اب وہ خالی نیکی ہی نیکی کر رہا ہے، نیکی ہی نیکی کر رہا ہے، نیکی ہی نیکی کر رہا ہے، تو کیا کمال ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اب وہ نیکی کر رہا ہے تو کمال کیا ہے اس کا؟ کمال تو اس وقت مانا جائے گا کہ گناہ کی طاقت اس کے اندر ہے، لیکن یہ اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہے، گناہ کو دبا رہا ہے، بار بار گناہ اٹھتا ہے وہ اسے دباتا ہے، اٹھتا ہے وہ اسے دباتا ہے، تب جا کر اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یہ تو کمال ہے کہ گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، گناہ کی طاقت ختم ہو چکی ہے، تو آدمی نیکی ہی تو کرے گا۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں سے گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ نور سے پیدا کی ہوئی معصوم مخلوق ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں رکھا ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ان سے گناہ ہو نہیں سکتا تو ان کا کمال کیا ہے؟ وہ جو اللہ کی ہمیشہ عبادت کر رہے ہیں وہ کمال ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہے، اسی لیے ان کو جنت نہیں ہے۔ وہ جنت میں ہو کر بھی جنت کے فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ وہ فرشتے، کتنے فرشتے جنت میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں پہ ہیں، اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی جنت کی حوروں سے، جنت کی نعمتوں سے، وہاں کے محلوں سے، وہاں کے قصوروں سے، ان کو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ لذت کا مادہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے،
گناہ بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، تقوی پہ چل رہا ہے، گناہ پہ کنٹرول کر رہا ہے، تو اب یہ کمال ہے اس کے اندر، لہذا اب اس کے بدلے اسے جنت دی جائے گی، تو جنت کی نعمتوں کے مزے بھی یہ لوٹے گا، فرشتے نہیں لوٹیں گے۔ فرشتوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، اس کے مزے کیا ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ لاکھ ہم محنت کر لیں، گناہ کا مادہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگا، کمزور پڑے گا، دبے گا۔ اسی لیے کہا موت تک ہمیں اس کی فکر کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ گناہ کا مادہ روزانہ اٹھتا رہتا ہے۔ تم دباؤ گے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے گا، پھر اٹھ جائے گا، ماحول ملے گا فوراً اٹھ جائے گا۔ تم اچھے ماحول میں آؤ گے، گناہ کا مادہ دب جائے گا۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، برے ماحول میں، بازاروں کے ماحول میں، عیاشی کے، فحاشی کے اڈوں پر گئے، فوراً گناہ کا مادہ ابھر کے آ جائے۔ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ موت تک ہمارے ساتھ چلے گا۔ یہ مادہ تو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں آپ۔ مثنوی روم، مولانا روم کی ایک کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، اشعار میں ہے، اس میں بہت سارے واقعات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے پڑوس ملک کے ایک عالم جو گزرے ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت بہترین ترجمہ کیا ہے، اور مختصر سی تشریح بھی کی ہے، وضاحت بھی کی ہے کہ کیا مطلب ہے ان اشعار۔ قرآن و حدیث کی اکثر نصیحتیں اس میں آ چکی ہیں، بہترین کتاب ہے۔ ہر دور میں علماء نے اسے مقبولیت کی نظر سے دیکھا ہے، پڑھا ہے، بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ والے، جتنے بھی علماء کرام ہیں۔ مثنوی روم کے نام سے مشہور ہے کتاب، اس کے ترجمے بھی ہیں اردو میں۔ تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے یہی مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ گناہ کا مادہ ہمارے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم لاکھ محنت کر لیں، کوشش کر لیں، اللہ والوں سے ہمارا تعلق بھی ہو جائے، صبح شام ہر اللہ والوں سے مل کر رہیں، جڑ کر رہیں، ان کی صحبت میں زندگی گزاریں، تب بھی گناہ کا مادہ ختم نہیں ہوگا، صرف دبے گا، کمزور پڑے گا۔ اسے اس مثال سے انہوں نے سمجھایا ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے، مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک لکڑہارا کہتے ہیں جو آدمی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے اور لا کر بازار میں بیچتا ہے، وہی اس کی معاش کا ذریعہ ہے۔ تو ایک لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا، اس کی لکڑیوں میں ایک سام گھس گیا، اسے پتہ نہیں چلا۔ اب جنگل سے جب لکڑیاں کاٹیں گے، تھوڑی تھوڑی کاٹیں گے، پھر جائیں گے، کاٹیں گے، لا کر رکھیں گے، پھر کاٹیں گے، لا کر رکھیں، جوڑ جوڑ کے اس کے بعد رسی سے باندھ کر لے آتے ہیں۔ اس طرح اس نے لکڑیوں کا گٹھر باندھا اور اپنے گھر لے آیا۔ اب چونکہ سام کو ملا کر اس نے باندھ دیا تھا، جب گھر لایا ہے لکڑیوں کا گٹھر اس نے کھولا تو سام تو اس میں سے نکلا، لیکن وہ سست پڑ چکا تھا، کیونکہ لکڑیوں کے ساتھ کافی دیر بندھا رہا وہ، تو اس کی طاقت ایک حد تک کمزور ہو گئی تھی، بالکل بے جان کی طرح نظر آ رہا۔ تو لکڑہارے نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ مردہ جیسا پڑا تھا، وہ سام سست ہو گیا تھا۔ تو وہ اپنے کام میں لگ گیا، تھک گیا تھا، اس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب سام کی سستی ختم ہوئی، کمزوری ختم ہوئی، دھوپ پڑی اور تھوڑی اس کی جان میں جان آئی، تو وہ پھر چستی کے ساتھ اٹھا اور آ کر سامنے، چونکہ لکڑہارا سو رہا تھا، آ کر اسے ڈس دیا۔ لکڑہارا مر گیا۔ تو مثنوی روم میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس چھوٹے سے واقعے کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو گناہ کا مادہ ہے، نفس اور شیطان کے ذریعے سے جو ہم گناہ کرتے ہیں، یہ جو دو طاقتیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں ہوتے ہیں یا اسی طرح ہم اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، نیک اعمال زیادہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ ہمارے گناہ کا مادہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، جس طرح یہ سام سست پڑ گیا تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، وہ سست پڑ گیا تھا۔
جیسے ہی اسے ماحول ملا، اس کی سستی ختم ہوئی، فوراً وہ جاگ گیا اور اس نے انسان کو ڈس دیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہی حال ہمارے گناہ کے مادے کا بھی ہوتا ہے کہ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اچھے ماحول میں ہیں، گناہ کا مادہ ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اسے ماحول ملتا ہے گناہوں کا، اللہ والوں کی صحبت سے ہم ہٹتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، نیکی کے ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، گناہ کے ماحول میں، برے ماحول میں جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو فوراً وہ گناہ کا مادہ جو ہوتا ہے کمزور تھا، اب اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فوراً ہمیں ڈس دیتا ہے۔ تو یہ گناہ کا مادہ انسان کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ صرف کمزور پڑے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں میں خود 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود اللہ سے دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ایک روایت میں 70 کا لفظ ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ چاہے 70 ہو یا 100 ہو، دو حدیثوں میں دو الفاظ آتے ہیں، 70 کے بھی ملتے ہیں، 100 کے بھی ملتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اس سے مراد تعداد بتانا نہیں ہے کہ صرف دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنی ہے ہمیں یا 100 مرتبہ کرنی ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہر وقت ہمیں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور معافی مانگنے کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ اگر کوئی ہے تو وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ہے جس زمانے میں نفس اور شیطان انسان کے پیچھے پڑتے ہیں زیادہ تر۔ ایک آدمی چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کے اندر گناہ کے مادہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، شیطان اور نفس اسے زیادہ گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بے بس ہے، گناہ کا شوق اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کے پیچھے خواہ محنت کیوں کی جائے۔ اسی طرح ایک آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے سارے اعضاء جواب دے چکے ہیں، آنکھوں کو نظر نہیں آتا، کانوں کو ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا، کھانے کی طاقت اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی، پیروں میں طاقت ختم ہو گئی، خواہشات اس کے اندر سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب اس کے پیچھے بھی شیطان زیادہ محنت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر مادہ کمزور پڑ چکا ہے۔ تو زیادہ محنت شیطان کی نوجوانوں کے پیچھے ہوتی ہے، جوانی۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑا ہی بہترین شعر کہا، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیو اے پیمبری است۔ بڑھاپے کے وقت میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھیڑیا جانتے ہوں گے آپ لوگ، بکری کا سخت دشمن، جانی دشمن۔ بکریوں پر زیادہ تر حملے کون کرتا ہے؟ بھیڑیا کرتا ہے۔ لیکن یہی بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو متقی اور پرہیزگار بن جاتا، کسی پہ حملہ نہیں کرتا۔ تو کیا یہ متقی ہے؟ یہ متقی نہیں ہے۔ یہ اس لیے حملہ نہیں کر رہا ہے کہ اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اب وہ طاقت ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ پرہیزگار بنا ہے، متقی بنا ہے، تو کیا کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس وقت تھا جب جوانی میں پوری طاقت تھی، اس وقت یہ پرہیزگار اور متقی بنتا تو کمال کی بات تھی۔ تو اسی طرح انسان میں بھی عین وقت جو ہے توبہ کا، وہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ کو نوجوان کی توبہ بڑی پسند آتی ہے، بڑی پسند آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی توبہ کرے گا تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تو توبہ کا دروازہ موت تک رکھا ہے۔ کوئی آدمی نہیں کر سکا جوانی میں توبہ، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، اسے پتہ نہیں تھا یا جانتا بھی تھا لیکن اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا، گناہ پہ گناہ کر کے جوانی ختم ہو چکی اس کی، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اب احساس ہوا ہے، اب شرمندگی ہو رہی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ بندے آ جا، اب بھی میں تیار ہوں تجھے معاف کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ ہر حال میں
توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پسند کس کی توبہ آتی ہے؟ نوجوان کی توبہ آتی ہے۔ اس وقت خواہشات کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، نوجوان اس کا ایک ایک عضو گناہ کی طرف لپکتا ہے، آنکھ چاہتی ہے کہ گناہ کریں، کان چاہتے ہیں کہ گناہ کریں، زبان چاہتی ہے کہ گناہ کریں، ہاتھ چاہتا ہے کہ گناہ کریں، پیر چاہتے ہیں کہ گناہ کریں، ایک ایک عضو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اسے۔ ایسے وقت میں نوجوان اپنے اعضاء پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے اس نوجوان پر۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن 7 آدمیوں کو خاص طور پر، 7 آدمیوں سے مراد 7 قسم کے لوگ، ان کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جو سایہ ہوگا اس سائے میں اللہ ان کو جگہ دے گی، ورنہ تو قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے۔ جس آدمی کے جس طرح گناہ ہوں گے ان گناہوں کے اعتبار سے آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے پنڈلی تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے مونڈے تک، کسی کے گردن تک، کوئی پورا ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے۔ یہ صرف پسینے میں ڈوبے ہوئے نہیں ہوں گے، اس وقت کا حال ایسا خطرناک ہوگا کہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ ہمیں چاہے دوزخ میں ڈال دیا جائے لیکن یہاں سے نکال دیا جائے کہ ہمارا فوراً حساب لیں، یہاں کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے کہ دوزخ تو اس سے خطرناک چیز ہے، لیکن اس وقت کا حال ایسا خطرناک ہوگا قیامت کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایک لمبا عرصہ انسانیت کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں، سب گناہوں میں تڑپ رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے، سب نبیوں کے پاس جائیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، سب نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیں حساب شروع کر دیں، معافی تو بات کا مسئلہ ہے، یہاں کی پریشانی برداشت نہیں ہو رہی ہے، جلدی حساب شروع کرے، حساب شروع کرنے کے لیے یہ سفارشیں کی جائے گی، ایسا خطرناک عالم ہوگا۔ تو اس وقت تمنا یہ ہوگی کہ چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے لیکن فوراً یہاں اس ماحول سے نکالا جائے، حساب ہمارا لے لیا جائے۔ تو ایسے خطرناک عالم میں حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، اس وقت ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم نوجوانوں کی ہے، وہ بڑے ہی مبارک ہوں گے نوجوان۔ حدیث میں آتا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہے، انہوں نے اپنی جوانی کی پوری حفاظت کی، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی جوانی کو لگایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، انہوں نے اپنی جوانی بچائی گناہوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، کل قیامت کے ایسے ہولناکی کے عالم میں یہ نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی، ان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے شیخ سعدی نے کہا بہترین زمانہ توبہ کا جوانی کا ہے، یہ جوانی کے زمانے میں توبہ کرو، یہ زمانہ اصل ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پیمبری است، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے، یعنی مثال دی ہے، یہ زمانہ اصل ہے توبہ کرنے کا۔ تو نوجوانوں کو خاص طور پر اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے کہ یہ زمانہ خواہشات کا زمانہ ہے، شیطانی وساوس اور نفسانی خواہشات ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں گناہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم سے گناہ کرانا چاہتے ہیں اور دوزخ کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اپنی جوانی کی حفاظت کرنا اور اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارنا یہ بہت بڑی محنت کی چیز ہے، نوجوانوں کو خصوصی طور پر محنت کرنی پڑے گی۔ اور جن کا جوانی کا زمانہ گزر گیا، بڑھاپے کی عمر میں آ چکے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی افسوس اور حسرت کا مقام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔
قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جن میں سے ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی جی آپ میرے بندوں کو سنا دو۔ یہاں بچے کا ذکر نہیں ہے، نوجوانوں کا ذکر نہیں ہے، بوڑھوں کا ذکر نہیں ہے، سب کو سنا دو، سارے انسانوں کو سنا دو، چاہے نوجوان ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کو سنا دو۔ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے گناہوں کی زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور انہیں افسوس ہو رہا ہے اور وہ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، شیطان ان کو مایوس کر چکا ہے کہ تم اتنے بڑے بدبخت ہو، گنہگار ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ حالت، یہ کیفیت اگر میرے بندوں میں پیدا ہو گئی ہے تو میرے محبوب ان کو خوشخبری سنا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کتنی بڑی بشارت ہے ہم سب لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، شادی شدہ، غیر شادی، سب کے لیے بشارت ہے کہ اللہ خود کہہ رہے مایوس مت ہو، میں ہوں معاف کرنے والا، جنت میرے قبضے میں ہے، میں تمہیں معاف کروں گا، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہتے ہیں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا میں، جتنے بڑے گناہ کیوں نہ تم نے کیے ہوں، سارے گناہ میں معاف کر دوں۔ اور اسی کے ساتھ ایک حدیث سنو، مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضمون بیان کر رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو بعض مرتبہ یہ طرز اختیار کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو اس بات کی اہمیت کا پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں بتائی جا رہی، بڑی اہم بات بتائی جا رہی۔ تو کئی حدیثوں میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے بعض باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے یہ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا، ایسے انسانوں کو، لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ انسان ہیں، گناہ ہوں گے ہم سے، اسی لیے شروع میں نے مضمون سمجھایا کہ گناہ نہیں ہو سکتے، گناہ سے ہم ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے ولی سے بھی نہیں ہو گئے۔ گناہ تو خاص صفت ہے ہمارے اندر جو اللہ نے رکھی ہے تقوی کے ساتھ، گناہ کا مادہ ہمارے اندر ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ دبے گا، کمزور تو ہوگا لیکن موت تک ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ مت سمجھو کہ گناہوں سے ہمیشہ پاک ہو جاؤ گے، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، گناہ کی صفت تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف کریں گے، کیونکہ اللہ کو معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی یہ جو صفت ہم پڑھتے ہیں، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، یہ صفت آخر کب کام آئے گی؟ وہ تو گنہگاروں کے لیے ہی تو کام آئے گی۔ اگر بندہ گناہ ہی نہیں کرے گا تو اللہ کی یہ صفت پھر کس کام کی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا مظاہرہ ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ انسان مسلمان بھی گناہ کریں گے، ان سے گناہ ہوگا، ایسا نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ ضرور ہوگا، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ تم سے گناہ ضرور ہوگا لیکن تمہیں معافی مانگتے رہنا ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا ہے، گناہ پہ اصرار نہیں کرنا ہے۔ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، اور کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا 100 مرتبہ اگر تم دن میں گناہ کر رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس آؤ معاف کر دوں گا۔ 100 مرتبہ، اگر دن میں ایک دن میں 100 مرتبہ گناہ کر رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جاؤ معاف کر دیں گے۔
کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تم جب معافی مانگتے ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بندہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے۔ غلام تو اسی کو کہتے ہیں جو گڑ گڑائے، بھیک مانگے، روئے، اپنی صورت بنائے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم نہیں رو سکتے تو کم از کم رونے کی صورت تو بناؤ۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتُبَاكُوا، رو نہیں سکتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، حضرت مجھے رونا نہیں آتا، حضرت میں کتنا رونے کی کوشش کریا تو بھی میں نہیں رو سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دل پتھر ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں کے دل پتھر ہو جاتے ہیں اور پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں میں بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، بڑا طبقہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، روتے ہیں، آنسو نہیں نکلتے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مایوس ہونے سے بچایا اور ان کو سمجھایا، رونا نہیں آ رہا تو پریشان مت ہو، رونے کی صورت تو بنا سکتے ہیں نا، ایکٹنگ تو کر سکتے ہیں، یہ تو آتی ہے ایکٹنگ، کر سکتے نہیں کر سکتے ہو، اتنا کر کے بتا دو اللہ کو، اللہ اس پہ بھی معاف کر دیں گے۔ کتنی رحیم ذات ہے اللہ کی، کہاں تک ہمیں چھوٹ دے رہے کہ گناہ بار بار ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں بار بار آؤ معافی مانگو ہم معاف کریں گے۔ حدیث میں سمجھایا ما اسر من استغفر، جو آدمی بار بار استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، وہ گنہگار شمار نہیں کیا جاتا، گنہگاروں میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے گناہ پر، کیونکہ وہ بار بار استغفار کر رہا ہے، بار بار مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، بار بار ایک گناہ کر رہا ہوں لیکن دل میں شرمندگی بھی ہو رہی ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ گناہ تو بار بار ہو رہے ہیں لیکن شرمندگی بھی ہو رہی ہے ساتھ میں، لیکن مجبور ہوں، کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں اللہ، میں اپنی ذات کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی مربی حقیقی ہے، میری تربیت کر دے، مجھے گناہ سے بچا لے۔ اللہ سے بار بار مانگتے رہو، گناہ ہوتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دن میں 100 مرتبہ گناہ ہو جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرتے رہو، اللہ تو بچا لے، تو بچا لے۔ اور کیا چاہیے، اور کتنی سہولت چاہیے؟ اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے کہ 30 سال 40 سال سے تم اتنے گناہ کیے ہوئے ہو کہ اب اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اب شیطان نے ایسا ہمیں مایوس کیا کہ ہم بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ اب یہ نا امید ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ ایک تو استغفار نہیں کر رہے، دوسرا نقصان کیا ہوا؟ اور گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو نا امید ہو چکے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جب اللہ معاف نہیں کرے گا تو اب متقی بن کے فائدہ کیا؟ چلو گناہ پہ گناہ کرو، گناہ پہ گناہ، سود بھی کھا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، لوگوں کے حق بھی لوٹ رہا ہے، لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، سب گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ نا امید ہو چکا ہے اب وہ کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اب متقی بن کے فائدہ کیا ہے؟ چلو گناہ ہی کر لو، کیونکہ معافی تو ہے نہیں، اب متقی بن کے فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ مسلمان میں ایک بڑا طبقہ ہے ایسا جو اپنی زندگی کو دیکھ کر نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، شیطان نے انہیں مایوس کر دیا ہے، اب وہ نہ استغفار کرتے ہیں نہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، بلکہ الٹا اور زیادہ وہ گناہوں میں لگ چکے ہیں۔ اس لیے قرآن میں، حدیث میں اللہ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بار بار مختلف طریقے سے، مختلف پیرائے سے سمجھایا ہے کہ تمہارے سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں معاف کرنے کے لیے۔ تم بوڑھے ہو گئے، 90 سال کی تمہاری زندگی گزر گئی گناہ میں، پریشان مت ہو، موت تو نہیں آئی نا ابھی، موت آنے سے پہلے دروازہ ہم نے کھلا رکھا ہے۔ نزا کی حالت بالکل آخری سٹیج، اب تب میں مرے گا، 10 منٹ 15 20 منٹ میں اس کی موت ہونے والی ہے، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دروازہ بند ہے، اب توبہ نہیں قبول کریں گے، اس سے پہلے تک تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ نزا کی حالت سے پہلے تک دروازہ کھلا ہے، چاہے 90 سال کی تمہاری زندگی گناہ میں گزری ہے۔
اس لیے کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور شیطان کے دھوکے میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اسی لیے یہ حدیث میں نے سنائی, یہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ تم سے ہوگا, یاد رکھو, مایوس مت ہو, گناہ ہوگا. تم نہیں کرو گے تو دوسرے لوگوں کو اللہ پیدا کریں گے, ان سے گناہ کروائیں گے اور ان سے معافی طلب کروائیں گے. یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کو بیان کر کے یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ گناہ تم سے ضرور ہوں گے, مایوس مت ہو. اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں. تو ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سے معافی تلافی کریں, توبہ استغفار کریں. توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. ایک, سب سے پہلے جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پر شرمندگی, ہمیں شرم آنی چاہیے, شرم محسوس کریں کہ ایک مسلمان ہو کر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. نہیں ہونا چاہیے, یہ شرم محسوس ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا کام, جو گناہ ہوا ہے فوراً چھوڑ دے. اگر فی الوقت چل رہا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دے. تیسرا کام, پکا ارادہ کرے, نیت کرے پکی کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں. یہ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے, ہر وقت کرنا ہے, ہر دن کرنا ہے. اس کے بعد بھی گناہ ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, پھر کرو یہی کام. یہی 3 کام ہمیں روزانہ کرنا ہے, ہر وقت کرنا ہے. پھر بھی ہو رہے ہیں تو کوئی پریشان نہیں, مایوس مت ہو. کب تک مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں؟ موت تک. کب تک دروازہ کھلا رکھا اللہ نے؟ موت تک رکھا ہے. تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں, کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان مایوس کرا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے ہم دوزخ میں جائیں, بغیر توبہ کے مریں اور دوزخ میں جائیں. وہ یہی چاہتا ہے. اس لیے وہ توبہ کے لیے ہمیں راستہ ہی نہیں دیتا, مایوس کرا دیتا ہے. تو اس لیے بتایا کہ یہ 3 کام روزانہ کریں, ہر وقت کرتے رہیں اور بار بار اللہ سے استغفار کریں. استغفر اللہ زبان سے بھی کہیں, دل میں بھی شرمندگی ہوتی رہے. اس کے بعد بھی گناہ ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرمندگی جب تک, یاد رکھ لو, جب تک شرمندگی ہے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شرمندگی کا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ معافی کا اشارہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, شرم بھی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایسا کیوں کیا, میں نے ایسا کیوں کیا, میرے مناسب نہیں تھا. یہ جو شرمندگی ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, نوجوان ہو یا بوڑھا ہو, کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سابقہ زندگی کو دیکھ کر, بلکہ اللہ کی ذات سے 100% ہم امید رکھیں. ایمان اسی کا نام ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. مسلمان اور مومن اور ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی کو ڈر بھی ہونا چاہیے, اللہ کی ذات سے امید بھی ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والے, بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کریں گے. بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے معاف کیا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی, آپ کی بیویوں کو, آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی. بعض لوگوں کی شہادت کا سبب بنے ہیں وہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ, جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی, کسی کی وفات پر اتنا نہیں روئے جتنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو جبرائیل کو بھیجنا پڑا کہ جا کے میرے محبوب کو تسلی دو کہ حمزہ کا نام ہم نے عرش پہ لکھا ہے, حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی, کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر تھا. اتنا غم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی شہادت کا جو سبب بنا, جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا ہے. تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گے؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, جتنی مرتبہ ہو سکے دن میں استغفار کریں, توبہ تلافی کریں. اللہ موت سے پہلے ضرور ہمیں معاف کریں. سچے دل سے ہم میں سے ہر ایک توبہ کریں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہم سب کو کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی وساوس اور نفسانی خواہشات سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے بھی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. کامل ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تقوی والی زندگی موت تک اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.